الجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقادم له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جز ورز ونز وعظم لا ولا جذب والصعيب قاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مزارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس ذات بابرکات نے
رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ یقیناً ہم سے بہت کمیاں رہ گئیں، یقیناً بہت کوتاہیاں ہو گئیں۔ جو حق تھا رمضان کا وہ حق ادا تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے قرآن سے تعلق وابستہ رکھا، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی رحمت خاصہ سے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی منظور فرما کر ہماری بخشش کا سبب بنا دے، کیونکہ دور اتنا پرفتن دور ہے کہ یہاں پر نوجوان طبقہ، مالدار طبقہ صحت مند ہونے کے باوجود رمضان المبارک کے روزے ان کے لیے جس طرح رمضان آیا ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مال اگر اکیلا بڑھتا رہے نا، اکیلا، تو تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے۔ اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ مال اکیلا بڑھتا رہے تو تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے، اور اگر مال کے ساتھ ساتھ علم نافع بھی بڑھتا رہے تو انسان کے اندر اتنی عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس مال کے ساتھ علم رک جائے، صرف مال ہی پروان چڑھتا رہے، تو وہ مال تکبر اور غرور کا سبب بنتا ہے، اور جس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جائے اس کے نزدیک پھر عبادت کی وقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عبادت عاجزی کا درس دیتی ہے، عبادت بندے کو اس کے معبود کی یاد دلاتی ہے، مرزوق سے، مرزوق کا رازق سے تعلق جوڑتی ہے۔ لیکن مال اگر اکیلا بڑھتا رہے، علم چھوٹ جائے، قرآن کی تعلیم چھوٹ جائے، پیغمبر کی سنت چھوٹ جائے، تو وہ مال سوائے تکبر اور غرور کے کسی چیز کو جنم نہیں دیتا۔ ہمارے ساتھ ہوا ہی کچھ یوں ہے، ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم سے ہماری نسبت ماں سوائے اسے اٹھانے، سر پہ رکھنے، پریا پنچایت میں رکھنے، یا بڑی کسی نے کاوش کی تو اسے ناظرہ تلاوت کرنے کے، اور نسبتیں ہماری اس سے ختم ہوتی جا رہی۔ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی ناظرہ تلاوت اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ ناظرہ قرآن سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا حق ادا ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے سے، قرآن کریم کا حق ادا ہوتا ہے قرآن کریم کو، بولو،
سارے بولو سمجھنے سے، سمجھ کے پڑھنے سے۔ آپ اندازہ کریں وحشی جب اسلام لایا نا، وحشی جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تو اسلام لانے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا رسول اللہ، خط لکھا اور کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو چکی ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت مجھے ڈرا رہی ہے، یہ مجھے اسلام نہیں لانے دیتی۔ یعنی ابھی وحشی مسلمان نہیں ہوا تو قرآن پہ ریسرچ جاری ہے، مسلمان نہیں ہوا ابھی تو کہتا ہے یہ سورہ فرقان کی جو آیت ہے، اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں 3 علامات تھیں، ایک اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارنا ایمان والوں کی صفت ہے، کسی کا ناحق قتل نہ کرنا ایمان والے کی صفت ہے، اور زنا کے قریب نہ جانا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ تو کہنے لگا میرے اندر تو یہ تینوں ہیں، میں زانی بھی، ناحق کے قتل کی بات کریں تو میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا، شرک کی بات کریں تو ہم ہر وقت صبح و شام مورتیوں کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ تو قرآن ان تینوں گناہوں کی سزا بتا رہا ہے، جہنم۔ تو قرآن کی یہ آیت مجھے ڈراتی ہے، میں نے غور کیا ہے، سمجھا ہے، یہ آیت مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ غیر مسلم وحشی اسلام لانے سے پہلے قرآن کی آیات پہ تحقیق کر رہا، ہم مسلمان ہو کر ہم نے قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوشش بڑی دور کی بات ہے، ہمارے اندر خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، نہیں پیدا ہوئی خواہش، ہوئی پیدا نہیں۔ پلمبر کل بھی پلمبر ہی تھا، آج بھی پلمبر ہے، ملازم کل بھی ملازمت پہ خوش تھا، آج بھی خوش ہے، دکاندار کل بھی دکانداری، آج بھی دکاندار، مال بڑھاتا رہتا ہے، سیاستدان ہلکا بڑھاتا ضرور ہے، ملازم آدمی کے رینک ضرور بڑھ جاتے ہیں، سکیل بڑھ جاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی ہے، اطمینان بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کے جذبات ایسے ہمارے اندر وہ بیٹھ گئے ہیں کہ دوبارہ اٹھے ہی نہیں، سست ہیں کہ اٹھے ہی نہیں، کمزور ہیں کہ طاقتور نہیں ہوئے، سن کے بھی ان الفاظ نے ہمارے اندر کو جھنجھوڑا نہیں۔ قرآن ہے یہ مسلمانوں کی کتاب، قرآن ہے بابرکت، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن شریف ہے، بڑے بڑے اور القابات بھی ہم کہتے ہیں، قرآن مبارک ہے، لیکن اسے شرافت اور مبارکی اور کریمی میں ہی رکھا ہے ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جو سنی سنائی باتیں آج تک ہم کرتے آئے ہیں وہی سب کچھ ہے، ہماری غلطیاں ہی کوئی نہیں، ہمارے گناہ کوئی نہیں، ہم سب کچھ کر کے بھی جلتی ہیں پکے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا جاتا تھا؟ مشرکین مکہ کو بولو مشرک کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کو مشرکین مکہ کے عقائد اور نظریات کے بارے میں پتہ ہے؟
چلیں آج قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے، ہم کہاں پہ کمزور ہیں، وہ کہاں پہ تھے، ہم مومن کیسے ہیں، وہ مشرک کیسے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا حوالہ دے رہا ہوں سورہ زخرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا محبوب پیغمبر آپ ان سے سوال کریں۔ کن سے؟ مشرکین سے۔ کن سے؟ بولو، مشرکین سے۔ پھر غور سے سننا، مشرکین مکہ سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے دیے گئے جوابات قرآن کریم نقل کرتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواب دیں۔ پہلا سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، میرا محبوب، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، من، کون ہے، من کون ہے، خلقہم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کون ہے؟ یہ آپ نہ بتائیں۔ من خلقہم، کس نے تمہیں پیدا کیا؟ میرا پاک پیغمبر ان سے پوچھئے، ضرور جواب دیں گے۔ لا یقولن اللہ، جواب دیں گے کہ کون ہے؟ بولو، کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا محبوب پیغمبر ان سے پوچھئے کون ہے، یہ جواب دیں گے کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو۔ اللہ دوسرا حوالہ بھی سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، میرا محبوب پیغمبر ذرا ان سے سوال کیجئے۔ اللہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں سوال و جواب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان کے عقائد دیکھیے، ان کے نظریات دیکھیے۔ صوفی ممبراں تے بہ کے بیچارے اپنی گلاں سیدھیاں کرن واسطے ابو جہل دا تے اللہ دے نبی دا مناظرہ ہویا۔ ابو جہل آکھیا محمد اپنا رب وخا یا ساڈے ویکھ لے۔ اگے مجمع بھی ہو جدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ میرا نبی ان سے پوچھ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ۔ کون؟ کس نے کیا؟ دوسرا سوال سنو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، پوچھئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خلق السماوات والارض،
اور یہ تو بتاؤ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ اور تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ میرا محبوب لا یقولون اللہ، یہ ضرور کہیں گے کس نے پیدا کیا؟ یعنی اپنی ذات اس کے بارے میں بھی یقین یہ ہے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین و آسمان کے بارے میں بھی عقائد یہی ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس طرح اللہ فرماتا ہے میرا محبوب پیغمبر پوچھئے ذرا ان سے، کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ ضرور تو آپ کو جواب دیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ایک اور حوالہ دوں تاکہ بات مزید نکھرتی جائے۔ تیسرا حوالہ سورہ عنکبوت کا، میرا پاک پیغمبر والا ان سألتہم، ان سے سوال کیجئے، من نزل من السماء ماء، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها۔ او کائنات کے لوگوں، او مشرکین مکہ، او ارد گرد کے آنے والے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ من کون ہے، کون ہے نزل من السماء ماء، جو آسمانوں سے موتی احیاء کے برساتا ہے، زندگی کے موتی برساتا ہے، فاحیا به الارض من بعد موتها، یہ زمین مردہ، یہ زمین بنجر، یہ زمین افسردہ، اس پر آسمانوں سے ایک ایک موتی احیاء کا برسا کے اس زمین کی مردگی کو زندہ کر کے پھر اس زندہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے تمہارے لیے پھل پھول اگا کے زمین کی ہریالیاں بحال کر کے یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ میرا پیغمبر، لا یقولون اللہ، یہ بھی ضرور کہیں گے کہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ پھر بھی مشرک، پھر بھی وہ کیا تھے؟ مشرک۔ اپنی تخلیق کا خالق کس کو مان رہے ہیں؟ بولو سارے، اللہ کو۔ زمین و آسمان کا خالق کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو۔ آسمانوں سے پانی کے قطرے برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا کس کو مان رہے ہیں؟ بولو، اللہ کو مان رہے ہیں۔ پھر بھی کیا ہے؟ بولیں، پھر بھی وہ کیا ہے؟ مشرک۔ اللہ 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 اللہ، پھر بھی وہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ اگلا حوالہ بھی سنیے گا، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر کل من بیدہ ملکوت
कुल्ल शैइन वहुवा युजीर वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। आज लगता रोज़ा लगा है तो हैं परेशान परेशान हो 28 तो हो ही नहीं सकते। कुल मेरा पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान अतहर को हिलाइए और पूछिए मम बियदिही मलकूतु कुल्ल शैइन। तो समझ आए तो तुम सुभान अल्लाह को तो समझ ही नहीं। और ऐलान करिए जाते जाते 5-5 हज़ार बार फटते जाइए सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। और कुरान अल्लाह ताला की पाकीज़ा किताब है कि नहीं है? कुरान की आयात कानों में पड़ती थी ना जब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में। अहादीस का मुताला करें तो पता चलता जब रसूलुल्लाह मिंबर से कुरान पढ़ते थे तो सहाबा झूमते थे, अल्लाह की तकबीर के कलमे बुलंद करते थे, उसकी पाकीज़गी बयान करते थे। सुमन बुकमन हो के नहीं सन बहते। क्यों? कुरान खुद कहता है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता ज़ादतहुम ईमाना तो उनके ईमान का लेवल बढ़ जाता था। हालांकि ये क्या इस आयत में था, आपको समझ होती तो आप ज़रूर कहते मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन। मेरा पैगंबर पूछियो ता सही कौने मन कौने बियदिही मलकूत कौने जिदे हाथ विच ताकत हर शै दी। और कौने जड़ा हर शै उत्ते इख्तियार रखदा है। कौने जी जी अगों वजाहत भी कीती, वजाहत सुनियो किवें अल्लाह फरमांदा कौने मेरा महबूब पुछ जरा वाहु युजीर। ओ कोई फस जाए ते ओनू छुड़ावन वाला ते वला युजार अलैहि जे ओ फड़ लवे ते कोई छुड़ा ना सके। समझ आई कि नहीं? वाहुवा युजीर फसियां नू छुड़ा लवे ते जे ओ फड़ लवे ते किसे दा प्यो भी छुड़ा ना सके। है कि नहीं? है सूरह मोमिनून ये देखिए वाहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। दस सकदे हो ते दसो किदियां ताकतां ने। कौने फड़िया नू छुड़ावन वाला ते कौने फड़न वाला ते जे ओ फड़े जेड़ा फड़े ओदे फड़े नू कोई छुड़ा न सके ते ओ फड़न वाला कौने। ओ सवाल समझ आया जे? ते मुशरिकीन ने अगू जवाब पता की दिता? उन्हें आख्या सयकूलून लिल्लाह। सयकूलून बोलो मेरा महबूब जरूर आखणगे ए ताकतां भी किदियां ने। ओ फिर भी मुशरिक ते असी नारे मारे
اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ اسی پھر مومن دے مومن، اسی پھر مسلمان، پھر مومن تے او پہ کہندے نہیں اللہ پھڑے تے کسے دا پیو نہیں چھڑا سکدا۔ او کہندے نے کوئی پھڑ لوے تے خدا انج چھڑائے، حالات انج بدلے، کیونکہ اللہ اعلان جو کیتا ہے کہ ربک قالا ربکم ادعونی استجب لکم، میرا محبوب میرے بندیاں نو میرا پیغام تے دئیو کہ تہاڈا رب پیا کہندا ہے او جدوں لوڑ پوے جے مینوں پکاریا کرو، استجب لکم، انج دیواں گا کہ تانوں لین لگیاں بھی سمجھ نہیں آئے گی او اللہ نے دتا کس طرح سانوں میں سارا کچھ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ دا صحابی ہے، طائف دے بازار دے اندر خرید و فروخت کر کے لوکاں دے پیسیاں نال مال لیندا ہے تے جا کے ورثاء نو دیندا ہے تے وچوں اپنے حلال دے پیسے ٹک ٹک کے کما لیندا ہے، طے کر کے کما لیندا ہے۔ طائف دے بازار چوں مال لے کے ہن انتظار پیا کردا ہے یار کوئی سواری مل جاوے، میں اپنا مال لداں تے او دے نال واپس تر جاواں۔ ایک چنگا موٹا تازہ خچر لے کے بندہ آ گیا تے آکھن لگا بابا جی لگدا ہے کسے سواری دے انتظار چو۔ آکھن لگا ہاں پترا مینوں سواری تا چاہی دیے، میں مکے واپس جانا ہے۔ آکھن لگا بابا جی میں بھی ایہی کام کرنا، اللہ دا کرم ہویا مینوں تواڈے ورگا نیک بندہ مل گیا، اللہ دا کرم ہویا اس طرح دا نورانی چہرے والا بندہ گاگ مل گیا۔ رکھو رکھو جی سامان رکھو، کھچر اتے سامان لدیو سو لے کے ٹر پیا مہار پھڑ کے کھچر دی اتے بٹھا کے چل دیاں جدوں ویرانیاں چ پہنچے تے رستہ بدل لے سو۔ صحابی آکھن لگا او میاں اے رستہ کدھر نوں جاندا ہے؟ آکھے شارٹ کٹ، اے شارٹ کٹ نالے اس رستے اتے اگے جا کے کھجوراں دے درخت بھی نے، آرام کران گے، نالے کھجوراں اٹھوں لے کے کھاواں گے، نالے تواڈی خدمت ہو جاوے گی، پانی ٹھنڈا مل جاوے گا۔ گلاں وچ لا کے لے گیا تے اگے جھاڑیاں آ گئیاں، اوتھے جا کے کھلار کے تے خنجر کڈیو سبار اپنا تے آکھن لگا او بابا جی ذرا سجیوں بھی ویکھ تے کھبیوں بھی ویکھ، انسانی کھوپڑیاں پیاں ہوئیاں، کدرے کنکال پے ہوئے تے آکھن لگا میں تے بڑا خفیہ جیا تے بڑا منصوبے والا ڈاکواں، میں مال بھی کھس لینا تے جان بھی قتل کر دینا لٹن والے نوں تاکہ کوئی سراغ باقی نہ بچے۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے تے آکھن لگے یار مال میرے کول امانتاً، میرا ذاتی مال تا کوئی نہیں، امانت ہے میری زندگی دے اندر، امانت جو خیانت ہو جائے، اساں سکھیا ہے رسول اللہ کو لوں امانت جو خیانت نہیں ہونی چاہیے، لہذا او جوانا اللہ دی پکڑ کو لوں ڈر جا تے مینوں چھوڑ دے، مال میرا کوئی نہیں۔ آکھن لگا آندے تے سارے انج نے پر میں تا نہیں چھڑدا۔ حضرت علی آکھن لگے اچھا
جے ایوئی تیرا آخری فیصلہ ہے تے 2 رکعتاں پڑھ لین دے اپنے اللہ کے کھلو لین دے. آکھن لگا ہس کے آکھن لگا اے جڑیاں کھوپڑیاں نظر پیاں دیاں جے اینا بھی بڑیاں نمازاں پڑھیاں اینا بھی اپنے اپنے خداواں نو اپنی اپنیاں طرزاں تے بلایا. کوئی گل نہیں تساں وی کر لو ٹرائی تے پڑھ لو جو کچھ پڑھنا جے. اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ساری زندگی ایوئی مسئلہ پکایا ہے کہ لوڑ پوے تے آواز دینی ہے تے کدے در تے دینی ہے. اللہ جو اعلان کیتا ہے قالا ربکم ادعونی استجب لکم. ہون ویلا آ گیا صحابی کہندا میں جڑے ویلے کھلوتا تیمم کر کے تے نہ زبان اتے سبحانہ کلا چڑھے نہ زبان اتے الحمدللہ چڑھے پچھے کھلوتا جو ویلا ہے کہ اپنا خنجر تے تلوار جیاں کوئی شے زبان تے نہ چڑھی اکو کلمہ میری زبان اتے آیا تے کی آیا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ایوئی کلمہ میں درانا پیا میری آواز میرے کنہ تک بھی نہیں آ رہی. اتنی دیر ایک آواز آئی ہے تے آواز آئی ہے او نوجوانا خبردار. او بھی ویندہ پیا کہ ہے کون آ گیا اتوں. آواز میں بھی سنی ہے. اتنی دیر دوسری آواز آئی ہے خبردار خنجر نہ پیا اٹھاویں. اتنی دیر تیسری آواز کوئی نہیں آئی. کھڑک ہویا تے سر ڈاکو دا لے کے اپنے وجود نالوں تا تھلا ڈگ پیا. میں جڑے ویلے توجہ کی تھی ایک گھوڑے تے سوار نو پایا تے میں آکھیا او نوجوانا اللہ حیاتیاں کری کون ہے؟ آکھے میں اللہ دے پہلے آسمان دا فرشتہ. جیڑے ویلے تساں اللہ نو آواز دیتی ہے اللہ اسے ٹائم مینوں آکھے دوڑ مینوں بلاون والے بلائے. مشکل وچ پے گیا ہے میرا بندہ یا او جان دے یا میں جاننا. اس مشکل وچ آواز ماری سو تا کس نو ماری سو. اللہ فرماندا ہے مینوں جڑے ویلے کوئی پکارے کلا میں رب دا بن جائے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اکو میں اللہ نو پکارے اکو مینوں سڈ مارے میں اللہ دا بن جائے. اللہ فرماندا ہے کہن دی لوڑ تا کوئی نہیں انج کر کے مدداں کرنا کہ بندہ پریشان ہو جاندا ہے. آندا ہے اللہ دتا ہی تا کیویں دتا ہی انج دتا ہی کہ میرے وہم و خیال وچ بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بھی منگنے اللہ کو ہے نا اسی اللہ کو بھی منگنے ہیں جے نال اور کار بھی سیدھے کیتے ہو. یا اللہ 10,000 دی لوڑ پی گئی ہے اللہ 10,000 روپیہ دے چھڑ تے نال اسی ہی ٹائم دماغ اے بھی چلدا ہوندا ہے کہ بوٹا بھی آئے ہے دبئیوں رات دا وہ بھی رات دا دبئیوں آئے ہیں انہوں سویرے آکھنے ہیں جی اللہ نے نہ دیتے تے پا بوٹے نو کہہ لاں انج اللہ دیندہ ہے. بولو اب بولو تو صحیح. اللہ فرماندہ ہے میرے کولو مانگ تے خالص ہو کے مانگ. میرے کولو مانگتا کیویں مانگ بولو خالص ہو کے مانگ تے پھر تو منگدا نہ تھک تے میں دیندا نہ تھک. بادشاہ وقت بیمار ہو گیا
بڑا نیک بادشاہ ہے زمانے دا، بڑا نیک تے بیمار ہو گیا. بڑے بڑے حکم آئے، بڑے بڑے حکیم آئے تے آ کے بہ گئے. مرض ویکھے انہیں، مرض ویکھ کے تے آپس وچ مشورہ کیتے انہیں تے آکھن لگے او بادشاہ جی ہکو علاج اور دنیا تے دوسرا علاج کوئی نہیں. تے علاج کی ہے کہ 8 تو 10 سال دا بچہ ہوئے، او دی گردن چوں نکلی رات خون دی ہوئے، اس رات نال 4 دن خشک کر کے تے مجون بنائیے، اس مجون نال تیرا علاج ہو سکتا ہے، اس تو علاوہ تیرا علاج کوئی نہیں ہو سکتا. علاج بھی ہے تے بچے دی 9-10 سال دے بچے دی رات علاج او تازہ خون دا علاج. اس مرض دا اور علاج تا کوئی نہیں. ایو علاج تے ٹیماں بن گئی آپس، کوئی ایک پاسے نکل گیا، کوئی دوے پاسے، کوئی تیسرے پاسے نکل گئے تے لبدیاں لبدیاں تلاش کردیاں جنگل دے کنارے اتے ایک مائی صاحبہ تے ایک بابا جی تے نال 8-10 سال دا بچہ کھیڑ دے پیا انہاں دے اگے. آکھن لگے یار بڑی دیر ہو گئی ہے تلاش کردیاں پوچھدیاں منگیاں، کوئی ہور منگدا تا کوئی نہیں، کوئی ہور مندا بھی کوئی نہیں. آئے سامنے ایک جھونپڑی ہے، ایک بابا تے ایک مائی ہے، سامنے ویڑے چ کھیڑ دا بچہ ہے. ٹرائی تا کریے اللہ کرے اوہی ہوئے جدی تلاش بادشاہ دی دعائی لئی. آ گئے تے آ کے آکھن لگے ہاں اماں جی بابا جی بادشاہ وقت دے بارے چ سناؤ. آکھن لگے بڑا ہی چنگا بادشاہ تے بڑا نیک ہے، اپنی رعایا دی بڑی دیکھ بھال کرن والا، بڑیاں حفاظتاں کرن والا، بڑا کچھ ونڈن تے دیون والا، خیال کرن والا نیک. انہاں کہا چاچا جی بادشاہ نو مرض آ گیا ہے تے بڑا تگڑا مرض ہے، اے مرض جاندہ نہیں تے جے بادشاہ دے اس مرض دے علاج تے تیرا بچہ لگ جائے تے اتنی بادشاہی مل جائے تینو خزانے مل جان، محل مل جان. بچے دا کی اعتبار ہے، وڈا ہوئے تے تواڈے سہرے چ لتر مارے، وڈا ہوئے تے نافرمان ہوئے. اگر بادشاہ دے علاج چ لگ گیا قربان ہو گیا، مر بھی تے جاندی ہے اولاد. جے لگ گیا بادشاہ دے علاج چ فلاں ساری جگہ دی ریاست دا کلا وارث بنا دیواں گے تیرے جوڑے نو. مائی تے بابا ایک دفعہ تے ہلے اندروں، گل تے واقعی صحیح ہے، پہلا اولاد ہے کوئی نہیں، جے اے ملی ہے تے کی پتہ وڈیا ہوں کہ کی نکلے. جے بادشاہ دے علاج تے لگ جائے تے اے پورا علاقہ ریاست دا بھی مل جائے تے بڑی شاہانہ زندگی ہو جائے. انہاں ویکھیا کہ کام بن گیا ہے. انہاں کچھ دینار کڈے، کچھ اشرفیاں کڈیاں، مائی بابے دے اگے رکھیاں تے آکھن لگے اے لو اسی بچہ لے کے جانے ہاں، فلانے دن بادشاہ دے دربار دے اندر تسی بھی آ جائیے. بچے نو جڑے ویلے انگلی نال لائے نے تے اسے ایک واری پیچھے مڑ کے ویکھیا تے پھر ویندا کوئی نہیں تے ٹردا جاندا ہے نال. چپ کر کے ٹردا گیا تے بادشاہ دے دربار چا گئے. اعلان ہو گیا جی بچہ مل گیا،
جس بچے دی رات نال بادشاہ دی مجون تیار ہونی ہے تے لاج ہونا ہے، سن دی آگاہ خبر پھیل دی گئی ہے تے بادشاہ دا میدان کھلی کچہری اللہ بردہ گیا ہے، حتیٰ کہ ملک کٹھا ہو گیا ہے، حکامہ بھی آ گئے، وزراء بھی آ گئے، بادشاہ دا تخت بھی چاہیوں نے تے لیا کے اس میدان چ سجائیوں نے تے لیا کے اس بچے نو بھی ایک کرسی تے بٹھائیوں نے۔ بادشاہ ویندہ پیا، بچہ بولیا تا کوئی نہیں، ایک دفعہ آسمان ال ویکھیا سو، نکے جے ہونٹ ہلائے سو، اکھاں نیویاں کر کے دو ہنجو دے قطرے تھلے وگائے سو، بادشاہ اتے غشی آ گئی ہے، بادشاہ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا ہے، اٹھے تے آکھن لگا او درباریو خدا دا واسطہ انہیں بچے نو میرے کول تا لے کے آؤ، بچے نو بادشاہ دے کول لے کے آئے تے اس بادشاہ کیا بچیا تینو خدا دی قسم اے دس بولیا تا تو کوئی نہیں آسمان وال ویکھ کے کدے نال گل کیتیا کدے نال گل کیتیا تا کی گل کیتیا بچہ کہن لگا گل کی کرنی ہے سب تو پہلے دنیا اتے محبت تے شفقت دا معیار ہے تے ماں پیو میرا ماں پیو اپنی عیاشیاں لئی میرا سودا کر گیا میرے ماں باپ نے مینوں ویچ دیتا تے میں ویکھیا کوئی نہ دوسرا بچے کول یا کسے بندے کول آپشن ہے اس ملک دا بادشاہ تے بادشاہ تا اوے جدی اپنی دوائی میرے خون نال بننی ہے میں تے اس بادشاہ دے بوئے نو کڑکایا ہے جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے تے میں اس نو آکھے اللہ اج کوئی نہیں دنیا اتے جیڑا میری خبر گیری کرے تے میری سنے ماں پیو ہے تے تماشا بنا کے ویندہ پیا تے اپنی جائیداداں سدیاں پیا کردا ہے بادشاہ نیک تا ضرور ہے میری خون تے رد دا پیاسا ہے اللہ تو تا سارے تو وڈا بادشاہ ہے تو کیویں میری موت نال بادشاہ نو شفا دے سکنا ہے اللہ کیا تیرے دربار وچ میرے خون تو بغیر شفا کوئی نہیں میرا خون نہ لویں تے بادشاہ نو شفا دے دویں میرا خون کوئی ضروری تا نہیں میری موت کوئی ضروری تا نہیں میں دو گلاں کیتیاں نے اپنے رب نال بادشاہ رو پیا تے چیخ اٹھیا آکھن لگا جڑے ویلے آسمان نال ویکھ کے تے میریاں نظراں تیرے اُتے سن جڑے ویلے بولے تو میرے وجود دے اندر بجلی تا کرنٹ آیا ہے رب کعبہ دی قسم میرے اندر مرض کوئی نہیں میرے اندر مرض کوئی نہیں تے آکھن لگا اج کولوں بعد اپنا تاج اتار کے تے اس بچے دے سر تے رکھیو آندا ہن اس بادشاہی دا وارث بھی یہی ہے میں دی غلامی تے نوکری پیا کراں گا اللہ 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 فرماندا ہے میرے کولوں مانگ قال ربکم ادعونی استجب لکم اور مینوں پکارتا صحیح لیکن پکار پھر انج کر کے پکار کہ اور کوئی نہ پیا سنے ایک تو سناویں تے ایک میں سنا اللہ تے تو سناویں بھی انج کے سارے دروازے کر دے میں بند سارے دروازے کر دے میں بولو بند پھر کوئی اور دروازہ نہ کھلیا ہوئے پھر اے نہ ہوئے کہ مسیتی کھلوے تو آکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تے باہر نکلے تے آکھیں جلدی کرو ٹائم لنگ جانا ہے او کیدا ٹائم لنگ جانا ہے آکھیں دربار دا گھنٹہ وج جانا ہے جلدی کرو جی جلدی کرو مرشد اٹھ پیندے نے
پاک ویڑے والے اٹھ پیندے نے، انہاں سر دھونا ہوندا ہے اٹھ پیندے نے، جلدی کرو فلاں جگہ اتے جاؤ تے فلاں جگہ اتے جاؤ، تے اللہ کی کہندے نے اذا سالک عبادی، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اذا سالک عبادی، اے میرے بندے جڑے نہیں جنہاں نو تعارف کروایا ہے میرا محمد میرے نال، جنہاں نو میری ذات دا تعارف کروا کے تے سبق پکایا ہی جنہاں دا کہ منگنا ہے تے کدے کول منگنا ہے تے کدے کول، بولو منگنا ہے تے کدے، جے تسی انج کرو گے نا انج، اے انگلی گواہی دے گی، میں قرآن دی دلیل دینا، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ بند کر دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ تمہارے حق میں گواہی دیں گے، اے اٹھن گے تے گواہی دیں گے نا، اے اٹھن گے تے گواہی دیں گے، تے جے اٹھنا بستی سمجھا تے پھر اے بستی تے آئی کوئی نہیں، بستی تے اگے وے، اے تے عزت ہے، اے تے وقار ہے، اوہ ایک دوجے دیاں سیاسیاں پارٹیاں دے لیڈراں کے چوک چوک کے تے اڈیاں چوک چوک کے وکھان دیو کہ اسی بھی آئے ہیں، اسی بھی آئے ہیں، ادھر بھی دھیان ماریو، ہاتھ چک دیو، اے تے کائنات دے بادشاہ دا کہا، او دی توحید جتے یوں ہاتھ چک چک کے اللہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہ، ہے کوئی؟ اذا سالک عبادی، اے میرے بندے جنہاں دے نظریات تے عقیدے بنا دیتے نہیں میرا پیغمبر کہ جدوں بھی کوئی مشکل بنے تے آواز مارو تے کس نو مارو؟ اللہ نو مارو، اے جڑے نظریے تے سبق پڑھا دیتے نہیں میرا پاک پیغمبر، اے جڑے ویلے کل نو پکارنا چاہون، کلیاں بہ کے سنانا چاہون تے تیرے کولوں پوچھن یا رسول اللہ اللہ کتھے وے تے کیویں ملدا، میرا پیغمبر انہاں نو کہے فَإِنِّي قریب، اور سمڑے آل دے غیور مسلمانہ تے مضافات وانا لیا، میں اللہ تے تیرے قریب ہاں، اللہ کتنا قریب، میرا محمد کریم قرآن پڑھ کے سنائے نانو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرا بندہ تیری شاہ رگ بھی تیرے اتنے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے، جتنا تیرا رب تیرے قریب، اپنے دل والے کھڑکی کھولتا صحیح، اندر اندر گل بٹھاتا صحیح، جس گل بٹھا لئی اللہ کہندا ہے او منگدا تے اپنی طاقت نال، میں دینا تے اپنی شاناں نال، میں دینا دے او منگے تے اپنی طاقت نال۔ ایوب نے صرف بیماری کولوں شفا منگی، میں بیماری کولوں شفا بھی دیتی، او 18-20 سال پہلی جوانی بھی دیتی، تے میں 18 نال 18 بچے بھی ہور دیتے، پنڈ دی لمبڑداری بھی دوبارہ دیتی، میرا پیغمبر تو منگے تے اپنی طاقت نال، لیکن میں جے دیوان اللہ اور تساں منگو اتنا مل جائے تے معاملہ تہاڈا، میرے کولوں جتنا منگو میں اتنا دیواں، میری غیرت گوارا نہیں کردی، اللہ سبحان اللہ دے پاک پیغمبر اما عائشہ دے حجرے دے اندر تشریف فرمان،
اما عائشہ صدیقہ زلفاں سنوار رہی ہے محمد الرسول اللہ دیا اے او زلفان کے قرآن قسمہ کھاندہ ہے جدے کنڈل دیا واللیل اذا سجا رات دی تاریکی دی قسم میرا پیغمبر اتنی چمک رات دی تاریکی دی نہیں جتنی چمک تیریاں اینا کالیاں زلفان دے کنڈل دی سبحان سبحان زلفان انج کر کے محبوب دیاں درمیان چوں مانگ کڈ کے سجے پاسے نو دوندیے پی اما عائشہ صدیقہ تے آ گئی ایک بی بی دو اپنیاں چھوٹیاں بچیاں انگلی نال لائیاں ہویاں تے آ کے آکھن لگی سلام علیکہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سلامتیاں ہون جے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سلامتیاں ہون مینو ایک کام میں تواڈے نال اللہ دے پیغمبر فرماندن دسو مائی خولا کی کام میں تینو آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے آج مینو انج دے الفاظ کہہ دیتے کہ تو انج میرے لئی جیویں میری ماں دی پشت اللہ دے پاک پیغمبر جی اینا لفظانا اگر ویکھے آ جائے تے پہلے زمانے تو جڑا قانون پہ چل دے طلاق ہو جاندی ہے تے جے واقعی طلاق ہو گئی ہے تے میں کتے جاواں اپنی ہدیاں کتے بھیجاں میں جے جوان عورتاں شادی نہ کراں عدت کولوں بعد کدرے ہور تے میرے تے کوئی نہ کوئی الزام دا دھبا لگدا ہے تے جے کراں شادی تے پرائے بوئے تے میریاں دھیاں لتر جان گیاں اللہ دے پاک پیغمبر میں کھاندی پیندی مائیاں میرے اتے اے اج آ گئی ہے گل کوئی سلوشن تے کڈو کوئی حل تے کڈو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا مائی خولا سب تو پہلی گل حالے تک اس معاملے وچ نواں حکم تا کوئی نہیں آیا قانون اوہی چلنے تے میں محمد اللہ دا پیارا ضرور ہاں لیکن اپنی مرضی نال اللہ دے حراماں نو حلال نہیں کر سکدا تے اللہ دے حلالہ نو حرام نہیں کر سکدا مسئلہ تے ای ہوئی ہے پاویں رو تے پاویں ہس اجڑ تے پاویں وس میں محمد تا کچھ نہیں کر سکدا تے رہی گل دوجی مائی خولا میں جے ایک سبق تینوں پڑھایا سارے انو پڑھایا ہے کہ غائب دیاں گلاں تے غائب پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا دلاں دے اندر دے حالات ویکھن تے سمجھن تے جانن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے او مائی حولا نو سبق یاد آ گیا اوتھے ہی اپنیاں بیٹیاں دے نکے نکے ہاتھ چاہ کے آکھن لگی پہلا ابا ابا کر دیاں سو ہون ربا ربا کرو آ تے اللہ کے دعا کرن لگی آکھن لگی اللہ اج جے تو نہ سنے میں خولا دی تے سنن والا کوئی نہیں تو نہ حالات بدلیں تے بدلن والا کوئی نہیں مائی خولا رو کے دعا کر کے تے ٹر پئی ہلے ٹر دیے پئی تے قرآن آ گیا قرآن آ گیا
جتنی دیر محمد الرسول اللہ نال گلاں کردی رہی قرآن نہیں آیا، کیونکہ اے محبوب ضرور، اے پیغمبر ضرور ہے، رسول تا ضرور ہے، لیکن اللہ دا پیغمبر اللہ دا قرآن بیان کرنا واسطے آیا ہے، قرآن سمجھاون واسطے آیا ہے، مخلوق دا تعلق خالق نال بناون لئی آیا ہے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر جڑے ویلے تار جوڑ دتی ہے خولا دی اتاں تے قرآن آ گیا ہے تے اللہ کی فرمایا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ میرا پیغمبر قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، ڈاڈیاں سنیاں نے اللہ نے، باہر حجرے دیتے کسے نو پتہ کوئی نہیں، باہر حجرے دیتے کسے نو پتہ کوئی نہیں، اندر جڑیاں گلاں ہوئیاں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ میرا پیغمبر بحث پہ کر دی تیرے نال اپنے خامن دے بارے وچ تے تو دی توجہ کر دیتی ہے کیڑے پاسے، تشتکی اللہ۔ میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے میرے کولو منگیا سو، جڑے کولو جڑے ویلے بولو میرے کولو منگیا سو، جڑے ویلے میں کولو میں رب کولو منگیا سو، میں اللہ صرف ایدا گھر نہیں بچایا، قیامت تک قانون بنا دیتا ہے، جڑا قیامت تک انج دا لفظ بولے طلاقاں کوئی نہیں ہون گی، ایک بی بی اور جڑے والے اللہ والے پاسے رجوع کیتا سو، اللہ فرماندا ہے تو تا منگیا ہے اپنی طاقتاں نال تے میں دیواں اپنی شاناں نال۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے کہ نہیں؟ رمضان المبارک تے اے دیاں تمام تر عبادتاں اونا دا لب لباب تے خلاصہ ایو ہی سی، خلاصہ ایو ہی سی کہ ہر پریشانی تے تکلیف تے مصیبت جیڑے ویلے بھی آواز مار تا کلے اللہ نو مار، کس نو مار؟ کلے اللہ نو آواز مار۔ اللہ فرماندہ ہے مینو پکارنا تیرا کام، تیرے بگڑے حالات بناونا، وگرنہ مشرکین مکہ کتنے مضبوط عقائد نظریات نے تے پھر بھی مشرک کیوں؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ مشرک کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کہندے سن لا الہ اے نہیں منظور، اللہ منظور، محمد الرسول اللہ بھی منظور، لا الہ نہیں منظور۔ کیوں؟ کیوں نہیں منظور؟ اس واسطے کہ وہ سمجھتے سن کہ الہ ہر اس معنی اتے صادق آندا ہے جدے وچ اللہ دی ذات تے صفات، اللہ تعالیٰ دی عبادات تے او دی عادات شامل ہے۔ مثال دے طور تے لا الہ، اے لا دی تلوار ہر شے نو وڈی جاندی، کی مطلب ہے دا پنجابی ہے لا الہ کوئی پتر نہیں دیندا، لا الہ کوئی دیاں نہیں دیندا، کوئی مال نہیں دیندا، کوئی خوشی نہیں دیندا، کوئی دعا نہیں سندا، کوئی جولی نہیں بردا، کوئی میرے حالات نو نہیں ویندا، کوئی جاندا نہیں، کوئی بدل نہیں سکدا، مینوں روزیاں کوئی نہیں دے سکدا، مینوں شفاواں کوئی نہیں دے سکدا، میری بدی چھٹی دا کوئی مالک نہیں، کوئی سنن والا نہیں، الا اللہ
سب کچھ کرن والا ہے تا کلا سارے بولیو کلا اللہ ہے اے سی لا الہ تے او کہندے سن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک انہاں دا مالک بھی تو ہی ہے اے جڑے تیرے لاڈلے اے مائی عزا فقیرنی اے بابا شوا بابا حبل بابا ابراہیم بابا اسماعیل بابا شواوری منتوری ہیں اے جتنے نے اسی انہاں دیاں بنائیاں نے مورتیاں اسیاں چونکہ گناہگار تے اللہ ساڈی تے ڈائریکٹ نہیں سندا اسی انہاں نو جڑے ویلے پکارنے آ تے انہاں مورتیاں وچ انہاں دیاں روحاں آ جاندیاں نے تے او ساڈیاں سن کے تے اللہ اگے کردے نے سفارشاں او مالک مختار نہیں صرف سفارشاں کردے نے ساڈیاں اللہ اگے اے عزتاں دی کردہ ہے اے خوشیاں دی اے دولت دی اے کامیابی دی اے رشتے ناتے دی اے شفاواں دی اے لڑائیاں دی اے لے کے دیندے نے اس وجہ تو او تے بن گئے مشرکین مکہ تے کیا آج انج دے نظریات کوئی نہیں بول دے نہیں آج انج دے نظریات کوئی نہیں اے پکے مومن اللہ تعالیٰ ساڑیاں حفاظتاں فرماوے اچھا جی ایک پرچی آئی ہے کہ نئے نوٹوں کو زیادہ پیسے دے کر خریدنا کیسا ہے سود ہے جس طرح عید کا موقع ہے اور شادی کے موقع پر لوگ بینکوں سے دفتریاں لیتے ہیں نئے نوٹ لیتے ہیں وہ 1000 روپے کی دفتری 1100 میں لیتے ہیں تو وہ سود دے کر لیتے ہیں کیونکہ جنس ایک ہے پیسہ دیتے ہو پیسہ لیتے ہو تو ایک جنس میں کمی بڑھوتی سود ہے سمجھو کہ نہیں یہ اوپر جو 100 روپیہ دیا آپ نے کیا دیا جس نے لیا اس نے کیا لیا سود لیا سمجھ آگئی کہ نہیں تو جس نے سود کا سب سے ہلکا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی والدہ سے زنا کے مترادف ہے ہمارے نمازی رانا عاشق علی صاحب مجھے رات پتہ چلا کہ قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئی ان کے لیے دعا فرمائیے گا اور ایک اہم مسئلہ جو آخری جمعے میں ہم آپ کی مشاورت سے طے کرتے ہیں عید کی نماز عید الفطر کی ایک ٹائم ہے 6:30 بجے اور ایک ٹائم ہے 7 بجے اگر آپ 6:30 بجے کے حق میں ہیں تو آپ نے ہاتھ اوپر کرنے ہیں آپ 7 کے حق میں ہیں تو آپ ہاتھ اوپر کیجئے گا جو 6:30 کے ہاتھ میں ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں جو 7 کے ہاتھ میں حق میں ہیں ہاتھ نیچے کر لیں اب جو 7:30 کے حق میں ہیں واہ پکے بھائی 7 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی پورے 7 بجے 6:15 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ بیان شروع ہوگا اور انشاءاللہ پورے 7 بجے آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم کا اعلان ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ہماری نماز کھڑی ہو جاتی ہے 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر